بچوں، ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا غزل میر تقی میر کی جو غزل تھی آپ کے بک میں نصاب میں شامل ہے اس کو. تو آج ہم اس غزل کی تشریح آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. اس کا جو بھی تشریح ہوگا اور جو بھی خلاصے ہوں گے وہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو غزل کے اشعار کی تشریح آپ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. تو آئیے ہم اس شعر کو الگ الگ کر کے تشریح کرتے ہیں کہ یہ اشعار یا اس اشعار کے اندر میر تقی میر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میر تقی میر نے اس شعر کے اندر زندگی اور اس دنیا کے فنا ہونے کی طرف شاعرانہ انداز میں اشارہ کیا. یعنی یہ جو دنیا ہے وہ فنا ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کا بلبلہ کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے، نمودار مینس ظاہر ہونا، جس طرح پانی کا بلبلہ جس طرح تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کا وجود یعنی ہستی ہے. یعنی انسانوں کا جو وجود ہے اس دنیا کے اندر وہ اس بلبلے کی مانند ہے. ٹھیک یہ دنیا کی رونق بھی ایک دھوکہ ہے، یہاں ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے. دوسرا شعر ہے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھری ایک گلاب کی سی ہے. اس شعر کے اندر یہ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے. اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے نازک ہونٹوں کو گلاب کی پنکھری سے تشبیہ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لب کی نازکی کیا بیان کروں، اس کی نزاکت اور نخرے کو میں کیا بیان کروں، بس سمجھ لیجئے وہ ایک گلاب کی پنکھری کی مانند ہے. اس کے بعد جو تیسرا شعر ہے آپ کے اس غزل میں: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے. میر تقی میر کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا کہ یہ تو اس خانہ خراب یعنی جس کا گھر برباد ہو گیا، جس کا گھر لٹ گیا ہو. یہاں پہ خانہ خراب سے مراد ہے عاشق، یعنی آپ کے اس غزل میں جو خانہ خراب ہے اس سے مراد کسی کو چاہنے والا. کہہ رہے اس خانہ خراب کی سی آواز ہے، یعنی شاعر کو اس بات کا احساس ہے کہ محبوب اس کی آواز کو جانتا ہے. میر انی باز آنکھوں میں، میر انی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ شراب پیے ہوئے شخص کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھلتی. آپ دیکھو گے کہ جو لوگ شراب میں مست رہتے ہیں، یعنی جو شراب پیے ہوئے رہتے ہیں، وہ اپنے من اور مگن میں نہیں رہتے بلکہ وہ دوسری دنیا میں کھوئے رہتے ہیں. ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں، ہلکی ہلکی کھلی رہتی ہے، پھر بند ہوگی، پھر کھلی رہے گی. تو کہتے ہیں کہ میر کے محبوب کی آنکھوں کی بھی یہی کیفیت ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ محبوب کی ادکھلی آنکھیں اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان میں بھی شراب کی سی مستی ہے، یعنی شراب جیسی مستی ہے. تو یہ بچوں آپ لوگوں کی اس غزل کا تشریح تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس غزل کے اندر شاعر نے کیا کہنا چاہا اور کس طرح سے لوگوں کو خطاب کیا ہے، اور اس غزل کی تشریح ہم نے آپ سے شیئر کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس تشریح کو اپنے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لو. اور یہ کافی اہم چیپٹر ہے کیونکہ اس سے جو ہے CBSE سوالات کرتے رہتے ہیں. اگر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہوا کرے، کوئی کوشچنس ہو، سوالات ہوں، تو آپ ویڈیو دیکھ کر کمنٹ میں ضرور کچھ لکھا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. یہ ون وے کمیونیکیشن اگر ٹو وے رہتا ہے تب تو شاید وہیں پہ میں آپ کا جو پرابلم ہے، جو پریشانی ہے، وہیں پہ حل کر دیتا. لیکن اس کو کوئی کوشچن ہو تو اس پہ ڈالا کرو، میں اسے ضرور کوشش کروں گا کہ دوسرا روز اس پہ گفتگو کروں. اور اگر کوئی ویڈیو نہیں ملتا ہو تو آپ پلے لسٹ میں جا کر کے، جو آپ کے اسکول کا چینل ہے پلے لسٹ، اس میں ہر سبجیکٹ کا الگ الگ پلے لسٹ بنا ہوا ہے، اس میں سارا ویڈیوز ہیں، پیچھے جتنا پڑھا ہوا ہے سب آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو. کیونکہ چیپٹر وائز کلاسز چل رہے ہیں تو وہ کافی اہم ہے آپ کو جاننا.